اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کورس کا نام جرنی فرام سالڈ ورکس ٹو فری لانسنگ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سالڈ ورکس سے فری لانسنگ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اور اپنی ڈیزائن فیلڈ میں کیسے ایکسل کر سکتے ہیں۔ تو اس کورس میں ہم سالڈ ورکس کو سیکھیں گے، سالڈ ورکس کی کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کون کون سی چیزیں فری لانسنگ میں کام آتی ہیں، ان کو سیکھیں گے۔ بیسکس آف کی شارٹ کو سیکھیں گے، پھر فائیور کو سیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ میں دوبارہ بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ فائیور از اٹ سیلف اے اسکل۔ اگین آئی ایم سیئنگ فائیور از اٹ سیلف اے اسکل۔ ہم نے فائیور کو بھی سیکھنا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ بس فائیور پہ جانا ہے، اپنی پروفائل بنانی ہوگی، جا کے بنا لینی ہے۔ جو چیزیں ہم سکھائیں گے، یا آپ کے پاس کوئی پہلے سے موجود نالج ہے، یا آپ نے ادھر ادھر سے یوٹیوب سے لیا ہوا ہے، یا آپ کو جہاں سے بہتر لگے یہاں سے سیکھ لیں۔ اور انشاءاللہ میں نے جو اپنے پچھلے چند مہینوں میں اس کا نالج سیکھا وہ میں آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا۔ فائیور کے ایشوز کیا ہیں، آرڈرز کیوں نہیں آتے، ان کو آرڈرز لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، گگز کیسے رینک کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ ٹرائی کریں گے کہ ہم جو ہے آپ کو ایٹ لیسٹ اس قابل بنا دیں کہ آپ سالڈ ورکس میں انٹرمیڈیٹ ہو جائیں اور اپنی جلد از جلد فری لانسنگ کو سٹارٹ کر سکیں۔ تو آئیے ہم اب اپنے کورس کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی چھوٹی بڑی موٹیویشن یا کوئی انسپریشنل آدمی ہوتا ہے جو اس کو اس کام کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ ہمارے جو مینٹور ہیں، میرے مینٹور ہیں، بہت سے فری لانسرز کے مینٹور ہیں، شام سرور صاحب، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کو آتا ہے وہ آگے نالج ڈیلیور کر دو۔ ایک تو اسے ثواب ہے، ثواب کے لیے ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ انسان کے اپنے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور بس یہی ہے کہ تاکہ دوسرے بھی اس قابل ہو سکیں کہ وہ بھی ایٹ لیسٹ کوئی اسکل سیکھیں اور ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ تو اس کی جو وجوہات تھیں اس کورس کو سٹارٹ کرنے کی، وہ تھی چند ایک جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے پے دا یونیورسٹی فیس یور سیلف۔ دیکھیں، اب آپ 18 20 22 سال کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں کتنے بچے یونیورسٹیز میں فری ٹائم اپنا ویسٹ کرتے ہیں، کتنا فضول دوستیوں میں، کتنا فضول موبائل پہ، کتنا ٹک ٹاک انسٹاگرام پہ یوز کرتے ہیں۔ اگر وہی ٹائم ہم ڈیلی کا 3 سے 4 گھنٹے فری لانسنگ کر لیں، بلیو می آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ڈگری کے اینڈ پہ آپ کو جاب کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا، در در ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ تھا وجہ تھی کہ آپ لوگ اپنی یونیورسٹیز کی فی پے کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ خود کمائیں، خود لگائیں، خود چیزیں خریدیں، والدین سے نہ مانگیں۔ یہ جو وجہ ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر پیرنٹ، میں سمجھتا ہوں کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یونیورسٹیز کی بچوں کی فی پے کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ بیچارے لونز لیتے ہیں یا بینک سے لیتے ہیں، کسی دوست سے، رشتہ دار سے۔ تو میں سمجھتا ہوں 20 22 سال کا بچہ اتنا قابل ہوتا ہے کہ وہ اسکل سیکھ کے کما سکتا ہے اور اپنی فیسز خود بھر سکتا ہے، گھر والوں کا سہارا بھی بن سکتا ہے، اور اپنی فیسز بھی خود پڑے، اور اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اس چیز کے لیے نہ دیکھے کہ ان کی یونیورسٹیز کی جو فی ہیں وہ پے کریں۔ جو چوتھا اور پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ نو ایشو ریگارڈنگ جاب آفٹر ڈگری کمپلیشن، اور یہ جو سی جی پے ورسز فری لانسنگ اور جاب ورسز فری لانسنگ ہے، یہ جو 2 پوائنٹس ہیں اس کو بھی میں آپ کو کیس اسٹڈیز کے تھرو دکھاؤں گا۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس کورس کے اینڈ پہ ایک ٹیسٹ رکھا ہے جس میں آپ کا کمپٹیشن ہوگا، اور اس میں سے جو ٹاپ کے 4 to 5 اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کی سکلز اچھی ہوں گی، جو مجھے لگے گا جنہوں نے سنسیئرٹی کے ساتھ یا کنسسٹنسی کے ساتھ کام کیا ہے تو انشاءاللہ یا سیکھا ہے، ان کو بھی ہم اپنی ٹیم میں شامل کریں گے، اپنی مائکرو ایجنسی بنائیں گے اور ڈیزائن فیلڈ میں ایکسل کریں گے۔ اور آخری بات جو ہے اس کورس میں اور یوٹیوب پہ موجود ویڈیوز میں کیا فرق ہے، ہم کیوں نہ یوٹیوب سے سیکھ لیں، ادھر سے کیوں سیکھیں؟ وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جدھر سے مرضی سیکھیں، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ اس کورس کو میں نے باقی ویڈیو سے ڈیفرنٹ اس طرح سے رکھا ہے، اس میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سکھانا ہے کہ آپ نے سولید ورکس کی بیسک سے انٹرمیڈیٹ کی طرف کیسے جانا ہے، پھر آپ نے کی شوٹ کیسے سیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم فری لانسنگ پہ کب جانا ہے اور کیسے فری لانسنگ کرنی ہے، ان ساری چیزوں کو میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گا۔ اچھا، یہ جو 2 پوائنٹس ہیں ڈی اور ای، اس میں آپ کو کچھ کیس سٹڈیز شو کرانے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں یہ جو بچپن سے بتایا جاتا ہے جاب کے بارے میں، اس سے کس طرح سے اگر ہم 2-1 سال اگر فری لانسنگ پہ لگاتے ہیں تو
کس طرح سے گراف ہمارا آگے بڑھتا ہے. جگہ اگر آپ کوئی جاب کرتا ہے تو اس کی ہر سال ایئرلی 5000 10,000 بڑھتی ہے. فری لانسنگ میں ایسا نہیں ہے, اس کا گراف تھوڑا سپیڈلی اوپر جاتا ہے. تو کچھ کیس سٹڈیز ہیں میں آپ کے سامنے شو کروں گا. یہ سب میری جو یہ میں نے اپنی اسکرین شاٹ لیا تھا اپنی پروفائل سے, یہ دیکھیں میری ایوریج سیلنگ پرائس ہے 45.39 USD. اب آپ اس کو خود ڈالرز میں کنورٹ کر لیجئے گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اب تک جتنے فائبر پروڈکٹس کمپلیٹ کیے ہیں اور ڈیوائیڈڈ بائی ان کی پرائس جتنی اب تک مجھے ملی ہے. اگر میں نے مطلب 2 پروجیکٹ کیے ہیں, ایک 80 USD کا, ایک 40 USD کا, ٹوٹل ہوتے ہیں 120 USD. تو ان کو ڈیوائیڈڈ بائی 2 کریں گے تو میرے پاس ایوریج پرائس آ جائے گی 60. تو اس طرح سے نکلتی ہے. اب آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اگر آپ مہینے کے 2 سے 3 آرڈر بھی نکال رہے ہیں تو آپ ایزیلی اپنے مطلب سارے ایکسپینڈیچرز بھی کور کر رہے ہیں اور اپنی فیسز کو بھی خود نکال رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ دیکھیے گا ذرا, ہمارے پاس ایک اور ہے, سری لنکن گرل ہے. اس کا دیکھیں, اس سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کون سے اسکل پہ کام کرتے ہیں, کہ صرف سولید ورکس پہ. کچھ اوپر کی چیٹس ہیں وہ میں آپ کو شو نہیں کر سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ سولید ورکس بھی سیکھ رہے ہیں, ویڈیو اینیمیشن بھی سیکھ رہے ہیں, گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ ایک دلدل سا مچ جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ایک اسکل سیکھیں اور اسی میں ایکسپرٹ بنیں, یہ نہ ہو کہ جیک آف آل ٹریڈ اور ماسٹر آف نان والا. اب یہ دیکھیں, اس نے 430 آرڈرز ایسے کمپلیٹ کیے ہیں جن پہ اس کو ریویوز ملے ہیں, 5 ریویوز. اور یہ دیکھیں 2 سال میں اس نے 430 کی ہیں. تو اگر اس کا ایوریج اس ٹائم پرائس 70 to 80 ہوگا جو میرا کا اندازہ ہے. میرا دیکھیں 45 ہے کچھ مہینوں میں کیا, اور اس نے 2-3 سال سے کری ہے, تو اس کا تو زیادہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے. تو آپ اس چیز سے بھی آئیڈیا لگا لیں کہ کس طرح سے اس فری لانسنگ جو اگر ایمانداری سے ٹیم رکھ کے کریں تو کس طرح سے ہم اس میں گرو کر سکتے ہیں. اس نے ایٹ لیسٹ میرے جو ایکسپیرینس کہتے ہیں, اس نے 550 پلس آرڈرز کمپلیٹ کیے ہوں گے, اور ایوریج پرائس ان کی ہوگی 70 to 75 USD. اور آپ ان کو خود ڈالرز میں کنورٹ کر کے دیکھ لیں اور آپ آئیڈیا لگا لیں کہ کیا آپ اتنا جاب میں 2 سال میں ارن کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمانداری سے کام کیا. کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے 2 سال میں 100 آرڈرز کیے ہوں گے, کچھ نے 200, کچھ نے 50. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہارڈ ورک, کتنا سمارٹ ورک, اور آپ کے پھر نصیب پہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. اچھا, ایک اور کیس سٹڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جی پی اے ورسز فری لانسنگ, جاب ورسز فری لانسنگ. تو میں آپ کو یہ کلائنٹ تھا, پاکستانی بیسڈ ہے لیکن یہ ساؤتھ کوریا میں اسٹوڈنٹ ہے, ماسٹرز کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے اس کے لیے ڈیزائن اور اینیمیشن کا کام کیا تھا. تو بلیو می اس کا جی پی اے تھا 2.42 سی جی پی اے, اور یہ کوریا میں فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اتنے کم جی پی اے پہ کیسے اسکالرشپ مل گیا, اس نے بتایا کہ میرے پاس اسکل تھا, وہ پروفیسر نے مجھے چوز کیا. تو اس کا کہنے کا یہ تھا مقصد کہ جب انسان کے پاس کوئی اسکل ہوتا ہے تو وہ انسان کوئی کہیں نہ کہیں فکس ہو جاتا ہے, وہ بھوکا نہیں رہتا. جی پی اے کے بعد آپ جاب ڈھونڈتے ہیں, آپ کو لڑنا پڑتا ہے, اس میں تھوڑی سی کمپیٹیبلٹی ہے کہ آپ 2-3 پروجیکٹ بھی کریں نا $50 کے مہینے, کہ آپ کا ایزیلی مطلب کہ منتھلی ایکسپینڈیچرز کا یہ آپ دیکھ لیں. اس بندے کا جی پی اے تھا 2.42, اور اندازہ لگا لیں 100% اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, اس نے مجھے بتایا کہ میرا جو تھا, میرے پاس کچھ جو ڈیزائننگ سرٹیفکیشن CCSWA کی اور کچھ میں نے یونیورسٹی سے کی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2-3 آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہو تو اس سلسلے میں بھی آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کا وری نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا جی پی اے کم تھا یا زیادہ تھا. اور کچھ بچے جو ہیں جن کے 3.5 یا 3.33 جی پی ہیں, تو ان کے لیے ہے کہ وہ لو لیول کی فری لانسنگ کر لیں, منتھلی 3-4-5 پروجیکٹ کر لیں, $100 کما لیں, بس اتنا کر لیں تاکہ ان کا جی پی اے بھی نہ گرے, اور وہ ساتھ ساتھ اپنی جو انہوں نے جی پی اے کو مینٹین رکھنا ہے وہ بھی کر سکیں. اور اب آپ لوگ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ کس طرح سے ہمیں جو ہے فری لانسنگ کے مقابلے میں تھوڑا ڈاؤن پیمنٹ کرتی ہے, اور فری لانسنگ ہمیں تھوڑا سا پیمنٹ کے وائز اور ارننگز میں بھی اچھی رہ جاتی ہے. ٹائم کی انڈیپینڈنسی ہے, کام کرنے کی انڈیپینڈنسی ہے, کہیں گھومنے گئے ہیں لیپ ٹاپ ساتھ لے جائیں, جب مرضی چاہے کام کریں نہ کریں. تو سٹارٹ تھوڑا مشکل ہے $1 ارن کرنا, اس کے بعد ایزی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس کورس میں کیا کیا لرن کریں گے, سولید ورکس کیا, اسکیچز, فیچر, سرفیسنگ, شیٹ میٹل, یہ ساری چیزیں لرن کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں, فیچر بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جو ہائی لائٹڈ ہیں یہ والے, یہ دیکھیے گا ہمارے پاس انجینئرنگ ہے, فیچرز ہیں, فیچرز کا آپ کو پتا ہوگا, یہ جب میں آپ کو سکھاؤں گا بتا دوں گا. اسمبلی ہوگا شاید, اینیمیشن بیسک بتا دوں گا, میش ماڈلنگ اس کا بھی بہت کام ہے.
ریورس انجینئرنگ شاید آپ کو بہت سے بچوں کو ریورس انجینئرنگ کا نہ پتا ہو. یہ بہت زیادہ کام ہے, ابھی تک جتنا میں نے کام کیا بہت زیادہ کام ہے فائبر پہ اس کا, بہت زیادہ کام ہے. اگین بول رہا ہوں, یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کلائنٹ آپ کو کوئی پکچر سینڈ کر دیتا ہے ڈفرینٹ اینگلز میں, چاہے وہ گاڑی ہو, اے سی ہو, کولر ہو, موٹر بائک ہو, انجن ہو, کوئی نٹ شٹ ہو, یا کوئی ایون کہ کوئی صوفہ بیڈ کی پکچر بھیج دیتا اور کہتا ہے میں ڈیزائن کر کے دو. پہلے سے بنی چیز کو اس کا ڈیزائن بنانا یا اس میں امینڈمنٹس کر کے دینا ریورس انجینئرنگ رہتا ہے. تو اس کو بھی میں آپ کو سکھاؤں گا, اس پہ ہم بہت فوکس کریں گے. جو ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں بی, جی, آئی اور جے پوائنٹس جو ہیں. اس کے بعد ہم کی شوٹ کی طرف آ جاتے ہیں. فائبر کی شوٹ بیسک سکھاؤں گا آپ کو, اس کی لائٹنگ کیسے کرتے ہیں, مٹیریل اور بیک گراؤنڈ, یہ ساری چیزیں آپ کو سکھاؤں گا. اس کے بعد جو فائبر ہے اس میں اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے, گیگز کیسے بنانی ہے, آرڈرز کا ایشو جو آتا ہے وہ آرڈرز کیسے لینے ہیں, آرڈرز کیوں نہیں آتے, بچے بیک اپ کر دیتے ہیں, اس کا کیا ایشو ہوتا ہے, ایس ای او بیس کنٹینٹ ہے, اور رینکنگ کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد فری لانسنگ تھرو فیس بک, انسٹاگرام, یہ بہت انپورٹنٹ چیزیں ہیں. پنٹرسٹ دیکھ لیں, پنٹرسٹ, لنکڈ ان, فیس بک, ان چیزوں پہ ہم نے بہت فوکس رکھنا ہے. اور انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ڈیپلی اینالائز بھی کریں گے, آپ کو طریقہ بھی سمجھاؤں گا کیسے یہاں سے فری لانسنگ کر سکتے ہیں. میں نے بھی فری لانسنگ, بلیو می کہ میں نے اب زیادہ ارننگ جو ہے ابھی اس ٹائم فائبر کے مقابلے میں زیادہ فیس بک سے کی ہے. حالانکہ فائبر بڑا پلیٹ فارم ہے, میں اپنی کلائنٹس کو کیا کرتا ہوں فیس بک سے فائبر کی طرف لے جاتا ہوں. پہلے میں ایسے نہیں کرتا تھا لیکن اب لے کے جاتا ہوں. تو یہ چیزیں تھی کچھ, تو انشاءاللہ ہم ان سب تمام چیزوں کو کیری آن کریں گے, کنٹینیو رکھیں گے, اور سٹیپ بائی سٹیپ بائی میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا. اور امید ہے کہ آج کا لیکچر اچھا گزرا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.